اب یہ ایک بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ معمولات زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے پرو دیے گئے ہوں۔ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو گھر گھر میں، بڑے میں اور بچے میں، بالغ میں اور نابالغ میں یہ وبا پھیلی ہوئی۔ رکھا اس لیے تھا کہ بھئی تاکہ آسانی سے جب کبھی بات کرنی ہو کسی سے تو بات کروا دیں، کر لیں۔ سہولت بھی بڑی ہے کہ بھئی سہولت، پہلے زمانے میں اگر کسی دور کے ملک میں ٹیلی فون کرنا ہوتا تو گھنٹے تو بک کرانے میں لگتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، بک کرانے کے پہلے بک کرائی جاتی تھی، ٹرنک کال بک کرائی جاتی تھی۔ اب بک کرانے کے بعد گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب کال آئے گی تو میں بات کروں گا۔ اب صرف ایک انگلی کے ٹچ سے آپ امریکہ بات کر لو، آسٹریلیا کر لو، دنیا کے دور دراز مقامات پہ کر لو۔ تو یہ سہولت تو بے شک حاصل ہو گئی، لیکن شیطان نے اس سہولت کے ساتھ ایسی عذاب کی چیزیں اس میں شامل کر دی ہے کہ بچہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اگر کہو، تاکید کرو کہ بھائی اس کو یا تو سادہ سا موبائل استعمال کر لیا کرو بات چیت کرنے کے لیے، یا اگر بہت ہی ضرورت ہو تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، احتیاط کے ساتھ کہ کوئی ناجائز اور حرام چیز اس میں نظر نہ آئے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب کھولا تو خواہی نہ خواہی، چاہو یا نہ چاہو، کچھ نہ کچھ اس میں ایسی چیز آ جائے گی وہ چیز آ جائے گی جس کو حدیث میں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا۔ النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تیر جو پھینکتا ہے ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غلط راستے پر ڈالنے کے لیے۔